وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمایا کہ اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، جس کو انہوں نے قتل کیا اور خیال کرتے رہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، باوجود یہ کہ ان کا یہ خیال غلط تھا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ضرور اس کی طرف سے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یقینی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مقتول کون ہے جسے انہوں نے سولی پہ چڑھایا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مقتول عیسیٰ علیہ السلام ہے، بعض کہتے ہیں کہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اور جسم عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، لہذا یہ وہ نہیں، اسی تردد میں ہے۔ تو یقینی تو انہیں کوئی علم نہیں، صرف من گھڑت خیالات پر انہوں نے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ عیسائی اس صلیب کو اتنی عقیدت سے کیوں رکھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اپنے سینے پہ رکھتے ہیں؟ حالانکہ عقلاً دیکھا جائے تو یہ صلیب ان کے لیے منحوس ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور اس کے ذریعے آپ کو سولی دی گئی۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کہتے یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے اور سولی پہ چڑھ کر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے سارے گناہ بخشوا دیے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو عیسائی ہو جائے، عیسائی مذہب کو قبول کر لے، اب چاہے وہ چوری کرے، ڈکیتیاں کرے، جو کچھ بھی کرے، وہ قطعی جنتی ہے اور ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کر ہمارے سارے گناہ بخشوا لیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ سولی ان کے لیے منحوس ہو، یہ نادان سولی یعنی صلیب کو بڑی عقیدت اور محبت سے رکھتے ہیں، بڑی بابرکت سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ آگے شاید فرمایا ما لہم بھی من علم، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں، یعنی جو حقیقت حال ہے اس کا انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر یہی گمان کی پیروی، یعنی یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اندازے مار کر گفتگو کرتے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ہرگز قتل نہیں کیا۔ ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، صحیح سلامت آسمان کی طرف آپ کو اٹھا لیا گیا۔ احادیث میں اس کی تفصیلیں موجود ہیں، سورہ آل عمران میں اس واقعے کا ذکر گزر چکا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ کتابی سے مراد ہے یہودی، عیسائی، توریت، زبور، انجیل کے ماننے والے۔ یہاں فرمایا کہ ہر کتابی مرنے سے پہلے اس پر ایمان ضرور لائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں چند قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ، یہودی عیسائی جب مرتے ہیں تو موت کے وقت انہیں عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں، تو عذاب کے فرشتے دیکھ کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس وقت ان کا ایمان مقبول اور معتبر نہیں ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن موت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دیکھ کر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے ہیں۔ اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو ہیں، لیکن خدا
مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو جب موت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ اپنے اس عقیدے سے توبہ کرتے ہیں اور صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا۔ موت کے فرشتے دیکھ کر توبہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرب قیامت، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اس وقت تمام عیسائی یہودی ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکم کریں گے اور اسی دین کے ائمہ میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے، اور عیسائیوں نے ان کی نسبت جو گمان باندھ رکھے ہیں ان کا ابطال فرمائیں گے، یعنی عیسائی جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، خدا ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں، آپ اس کا رد فرمائیں گے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت کریں گے۔ اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جزیہ قبول کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے وقت تک ہے، یعنی اس وقت اسلام کے جو احکام ہیں وہ 3 ہیں کہ جب اسلامی فوج کسی کافر ملک پر حملہ کرے تو 3 آپشن رکھے کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا تم ہمیں جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر ہماری امان میں آ جاؤ، یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو جزیے کا حکم ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے تک ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے تو آپ دنیا کے تمام کافروں کے سامنے 2 چیزیں رکھیں گے، یا تو اسلام قبول کرو، اور اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا اور اللہ پر بھی ایمان لے آئے گا، لیکن موت کے فرشتوں کو دیکھ کر لائے گا۔ اس وقت ایمان مقبول نہیں ہے، لہذا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں پر تو یہ گواہی دیں گے کہ یہودیوں نے آپ کو جھٹلا دیا اور آپ کے بارے میں زبانیں طعن دراز کی، آپ پر جھوٹے الزامات لگائے۔ آپ عیسائیوں پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ کو رب سمجھ لیا اور اللہ کا شریک سمجھا، اللہ کے برابر سمجھا۔ عیسائیوں نے آپ کی پوجا کی، اور اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے ایمان کی بھی آپ گواہی دیں گے۔